یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور ان سے یہ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، طلاق نہ دو، بیوی کو بیوی بنا رکھو۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، تو جو میں نے ابھی عرض کیا وہ شان نزول کی روایت جو ہے کہ حضور معاذ اللہ دیکھ کر اس کا حسن ان کی بیوی کا معاذ اللہ فریفتہ ہو گیا اور ان کو آمادہ کیا کہ طلاق دو۔ اب یہ جو بات ہوگی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے، پوچھو نہیں عزیزان من، پھر میں کہوں گا کہ بڑا سینے پہ پتھر رکھ کے کہہ رہے کہ جی یہ جو تھی نا یہ اوپر سے کہتے تھے، ایسے ہی اندر سے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور کی سیرت مقدسہ جو نوع انسانی کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہے، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ قیامت کہ جو یہ کہہ دے کہ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کی طرف ان کو منسوب کروں، اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کی کسی روایت کو اس نے غلط کہہ دیا ہو، قرآن کے خلاف جاتا ہے، جائے، ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا داغدار ہوتی ہے، ہوتی رہے، بخاری کی کسی روایت کو غلط نہ کہہ دیا جائے۔ ان سے بھی بلند مرتبہ ہے ان کا بخاری اور مسلم کا۔ عزیزان من، قرآن کے سمجھنے میں یہ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ نام جو لیا ہے تو یہاں قرآن نے صرف یہاں حضرت زید کا نام ایک دفعہ، سارے قرآن میں اس واقعے میں ہے، یا وہ ابی لہب کا نام ہے، تبت یا ابی لہب، وہ کسی کا نام نہیں قرآن نے لیا۔ یہ شان نزول کے لیے ایک ایک آیت چن کے لاتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، یہ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق آ گیا، اس کے متعلق آ گیا، اور ساری چیزیں اسی قسم کی سازش کی۔ قرآن سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختفی ہے، اپنے مطلب اور مقصود کو وہ خود واضح کرتا ہے۔ سورج دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم اور جو قرآن نے خود کہا ہے، علم، عقل، شعور، فہم، ادراک، یہ قرآن اور علم و عقل انسانی، قرآن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ باقی سارے وضع کردہ اضافے ہیں قرآن کے ساتھ جو دیے گئے ہیں۔ قرآن مکمل دین ہے، نور ہے، روشنی ہے، خود مکتفی ہے۔ اب اس کے بعد اس تمہیدی تعارف کے بعد، بلکہ وضاحت کے بعد، شان نزول کیا ہے ان کے نزدیک، اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج کی درس کا موضوع ہے، سورہ عبس، 80ویں سورت۔ عبس وتولی ان جاءہ العامی، پیشانی شکن آلود ہو گئی، تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا۔ کیا ناگوار گزرا؟ یہ کہ یہ ایک غریب اندھا کیوں آ گیا۔ قرآن نے یہاں نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا، کس پہ یہ واردات گزری۔ شان نزول آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رؤسائے قریش کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، انہیں واضح و تلقین کر رہے تھے کہ
اتنے میں ایک مسلمان صحابی میں مخزوم نام بھی دے دیا گیا وہ آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے، اور رسول اللہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا. آپ نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا کہ یہ کیوں آ گیا. شان نزول قرآن نے نہیں کہا. یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا کہا. یہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک طرف یہ رؤسائے قریش ہیں، امیر لوگ ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، دوسری طرف ایک غریب اندھا ہے. تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ بتا رہے ہیں. نہیں جی چلے گا آج کیسے دوسرا لگائیے، تو ان کو 1 گھنٹے تو دینا ہے. اچھا اسی میں لیجیے تھا. میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے. ایسا کیسٹ نہ کیسٹ بھائی، یہ بات تو پوری کرنے دیجیے مجھے، بیچ میں بات رہ گئی تو کچھ نہیں آئے گا تو چھوڑ دیں، پھر بعد میں کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، جہاں سے شروع ہوئی یہ بات سلسلہ وحی کی اور رشد و ہدایت کی اور نبی کی حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے. قرآن نے اس میں پورے قصے میں بات کیا کہی ہے؟ بات یہ کہی ہے کہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے، جنہیں یہ لوگ نچلے درجے کے کہتے تھے، کمین کہتے تھے، کمی کہتے تھے، کنجڑے کہتے تھے، یہ تھے جو ادھر آئے. اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ آئے اور یہ آ کر حضرت نوح سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اگر تم نکال دو تو ہم آئیں گے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم ان میں سے معروف ہوں، یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے. آتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں تمہاری دعوت کو، ان کو نکال دو. اور اس کے جواب میں پھر پہلی دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا صدق و خلوص، ایک کا صدق و خلوص تمہارے جیسے ہزاروں کو نچھاور کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. کیا کہتے ہو تم؟ یہاں معیار دولت اور حشمت اور عزت و وقار نہیں ہے، یہاں معیار ایمان اور خلوص ہے. جو اس کے ساتھ آئے گا وہ معزز اور مکرم ہے، وہ میرا مقرب ہے، میرے قریب بیٹھے گا. تمہاری خاطر اگر میں انہیں نکال دوں گا، خدا مجھے اپنی بارگاہ سے دھکا دے کے نکال دے گا. پہلی دعوت. اور ہر نبی کی سرگزشت میں یہ چیز چلتی آتی ہے. قال الملأ الذین، وہ سردار جو تھے انہوں نے آ کے یہ کچھ کہا. نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے، صدق کے دل سے آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو جاؤ. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں. سوال نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ صدق کے دل سے اور خلوص سے کون اس کو قبول کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کا پورا شیوا اور ان کے ہاں کی یہ روش چلی آ رہی ہے، قرآن کی تعلیم چلی آ رہی ہے، اور بنیاد ہے یہ قرآن کی تعلیم کے اوپر. انسانیت کی مساوات ہے جو قرآن جو تلقین کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کچھ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء کرام کے آخری کڑی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو خود قرآن نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو انسانیت کے خلق عظیم پہ حامل ہیں. انبیاء کرام کے زمرے کا اتنا اولوالعزم نبی، خلق عظیم کا حامل، جس کو قرآن یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ اگر ایک غریب یا ایک اندھا آ کے محفل میں بیٹھ گیا تو اس پہ ناگوار گزرے، تیوری چڑھا لے، منہ بسور رہے، اسے کہو کیوں آ گئے ہو تم یہاں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ اس کی شان نزول بیان کی جا رہی ہے. آیت کا اصل مطلب کیا ہے وہ شیخ صاحب نے پابندی لگا دی. آئندہ درس میں عزیزان من یہ ہوگا
آج کچھ ویسی چیز